کے مجاز تھے، آپ نے اسی سلسلے کی یہ خانقاہ قائم کی ہے جس میں حاضر ہونا میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں، اور آپ حضرات کا صوفی صاحب سے تعلق گویا کہ ان تمام بزرگوں سے تعلق ہے، ان سے یہ سلسلہ چلا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ تصوف جس کے لیے اس خانقاہ کو ایک مرکز کی حیثیت سے بنایا گیا ہے، تصوف کس چیز کا نام ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تصوف صرف ایک خاص طریقے کا لباس پہن لینا یا 5 نمازیں پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، زکوٰۃ ادا کر لینا اور حج کر لینے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف جس کو کہا جاتا ہے وہ نام ہے اور بنیاد ہے اس چیز کی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے فرائض کو انجام دیتے ہوئے آدمی اللہ سے اتنا تعلق پیدا کر دے کہ اللہ کی محبت دنیا کی محبت پر غالب آ جائے، اور انسان رات اور دن سوتے جاگتے ہر وقت انسان اللہ کو یاد رکھے، اگر اپنے ہاتھ کو بڑھائے تو اللہ کو یاد رکھے کہ میں ہاتھ ادھر بڑھا رہا ہوں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا حکم کے خلاف ہے، اگر قدم اٹھاتا ہے تو یاد رکھے کہ جدھر میں قدم بڑھا رہا ہوں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا خلاف ہے، اگر زبان کھول رہا ہے تو وہ یاد رکھے کہ یہ اللہ کے حکم کے اور رضا کے مطابق ہے یا مخالف ہے، اگر آنکھ اٹھاتا ہے تو یہ دیکھے کہ میں جدھر دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے۔ یہی نہیں بلکہ دل جدھر چل رہا ہے، دل میں جو محبت ہے اور طلب ہے وہ اللہ اسے جانتا ہے، کوئی دنیا میں جانتا ہے نہیں جانتا، لیکن اللہ میرے دل کو جانتا ہے، میرا دل جس چیز کو چاہ رہا ہے وہ اللہ کی محبوب چیز ہے یا اللہ نے اس سے منع فرمایا، بلکہ دماغ جس چیز کو سوچ رہا ہے جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا اللہ جانتا ہے، یہ سوچے کہ دماغ جدھر چل رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے، اس کا نام تصوف ہے۔ یعنی انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے سب سے محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت سب پر بھاری ہے اور سب سے زیادہ ہے،
اسی کو کہا جاتا ہے زہد فی دنیا، اور یہی تصوف کا ماحصل ہے، یہی تصوف کی روح ہے۔ اللہ سے اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ یاد رہے آدمی کو۔ قرآن اسی کی ہدایت دیتا ہے، جہاں بھی کہیں اللہ کے ذکر کا قرآن میں ذکر آیا ہے، ہر جگہ ہے ذکرًا کثیرًا۔ نماز کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ بہت نماز پڑھو، روزوں کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ بہت روزے رکھو، حج کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ بہت حج ہر سال حج کیا کرو، زکوٰۃ کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت ہر دن زکوٰۃ دیا کرو، نہیں، لیکن اللہ نے اپنے ذکر کے لیے یہ فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت اللہ کا ذکر کرو، والذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اور وہ مرد جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اتنا یاد کرتی ہیں، اتنا یاد کرتی ہیں کہ دنیا میں نہ اپنے اولاد کو اتنا یاد کرتے ہیں، نہ بیوی بچوں کو اتنا یاد کرتے ہیں، نہ بیوی اپنے ماں باپ اور شوہر کو اتنا، جتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر یہ آدمی میں چیز پیدا کیسے ہو؟ ہم تو جس دن سے پیدا ہوئے ہیں، آنکھ کھولی ہے اپنے، اس وقت سے اسی دنیا میں رہتے ہیں، یہیں کھاتے ہیں، یہیں کماتے ہیں، یہیں پیتے ہیں، صبح سے شام تک کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، کماتے ہیں، اپنے دل کو ان سے ہٹا کر کے اللہ کے ساتھ لگائیں کیسے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا میں اللہ کے سب سے بڑے محبوب تھے، ان کو اللہ نے یہ قبولیت عطا فرمائی تھی کہ جس مومن، جس صحابی کی نگاہ ایمان کے ساتھ آپ کے مبارک چہرے پر پڑ گئی، اسے نیچے رکھ، نیچے رکھ، میں اندر نہیں ہوں، اٹھا نیچے رکھ، نہیں ہوئی، جس مومن صحابی کی نگاہ آپ پر پڑ گئی اور آپ کی تربیت میں بیٹھ گیا، اس کے دل اور دماغ میں انقلاب پیدا ہو گیا، اللہ اور اللہ کا رسول اس کا محبوب بن گیا۔ نہ اولاد سے اتنی محبت تھی ان کو، نہ اپنے ماں باپ سے اتنی محبت تھی، نہ اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی، آپ کے اشارے پر میدان جنگ میں جان دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بعد ان کو یہ دنیا کاٹتی تھی، جہاد میں نکلتے تھے اور کہتے تھے غدر نلقى احبہ محمد و حزبہ، ہم جا رہے ہیں جہاد میں، کل کو مر جائیں گے جہاد میں شہید ہو کر کے، ہمیں کیا ملے گا؟ حضرت محمد سے جا کر ملیں گے اور اپنے ان ساتھیوں سے ملیں گے جو صحابہ دنیا سے چلے گئے، اس لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتے تھے۔ یہ خصوصیت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے، اب وہ ایسا آدمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے برابر
اللہ کا محبوب، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوگا۔ اب اللہ کی محبت پیدا کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ یہی تصوف کی بنیاد ہے، یہی خانقاہوں کا کردار ہے کہ یہاں اللہ کا اتنا ذکر کرایا جائے، اتنا ذکر کرایا جائے، اور جو کسی صوفی سے وابستہ ہیں اور ہاتھ پر بیعت کی ہے، وہ اللہ کو اس کی ہدایت کے مطابق جو وہ ذکر کر بتاتا ہے، اتنا ذکر، اتنا اللہ کو یاد کیا جائے، اتنا اللہ کو یاد کیا جائے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں گھس جائے، اتنی گھس جائے، اتنی گھس جائے اس ذکر کی برکت سے کہ دنیا میں کسی کی محبت اس سے زیادہ نہ ہو۔ اسی لیے یہ کیسے گھسے گی، وہ قرآن جگہ جگہ بتاتا ہے، اللہ کا ذکر کرو اور بہت کرو۔ ایک دن کرنے سے یہ ہنر، یہ گڑ پیدا نہیں ہوتا، 15 دن میں ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوتا، مہینے میں ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوتا، یہ تو روز آنا ذکر کرنے سے۔ پہلے آدمی بیٹھ کر قرآن پڑھے، اور طریقہ اس کا حدیث میں یہ ہے کہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھے، اور 11 مرتبہ یا 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس کا ثواب اپنے تمام مشائخ کو پہنچائے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ، ان مشائخ کی برکت سے میرے دل کو اپنی محبت سے مالا مال فرما دے۔ یہ دعا کرے، اور دعا کرنے کے بعد جو شیخ نے وظیفہ بتایا ہے پابندی کے ساتھ، یہ زبان ذکر میں مشغول ہو، دل مشغول ہو، دماغ مشغول ہو۔ زبان تو اللہ اللہ کہہ رہی ہے، دماغ دل میں مشغول، میرا اللہ میرے سامنے جیسا بھی ہے میں اسی کا نام لے رہا ہوں، اور دل سے یہ کہ جو اللہ میرے سامنے وہ میرا سب سے بڑا محبوب ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اور زبان ذکر میں مشغول ہے، اللہ 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 الا اللہ، سانس مشغول ہے، اللہ اللہ، دل مشغول ہے، دل کا اللہ 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 کہہ رہا۔ اب جب آدمی زبان، دل، دماغ ہر طرح سے اللہ سے لگا ہوا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو محروم کر دے ایسا نہیں ہو، اپنی محبت عطا فرمائے، ضرور اس کا اثر ہوگا، تصوف کا رنگ اس کے اوپر چڑھے گا، اور وہ اللہ کی یاد ہر وقت کرے گا۔ یہ طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اور اسی سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ انسان اللہ کو یاد رکھے، کھانا کھا رہا ہے تب یاد رکھے، بستر پر سونے جا رہا ہے تب یاد رکھے، آنکھ رات میں کھلے تب یاد رکھے۔ ہم نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے،
رات میں سوتے تھے اور کروٹ بدلتے تھے، کروٹ بدلتے تھے تو فوراً اللہم لک الحمد والشکر، اور کروٹ بدلتے ہی دوسرے لمحے کے اندر خبرنے کی آواز آنے تھی. یہ اگر آدمی اتنا اللہ کو یاد کرے، ہر وقت اللہ کو نہ بھولے، تو سوتے ہوئے بھی جب کروٹ لیتا تب بھی اللہ کو یاد کرتا. اللہ کو یاد کرنا اس کا مزاج اور اس کی طبیعت بن جاتی ہے. نہ وہ سوتے ہوئے غافل رہتا ہے، نہ جاگتے ہوئے غافل رہتا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد. کہاں سے پیدا ہو گئی یہ چیز؟ بصرت کے ساتھ اللہ کا خانقاہیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں. مشائخ اسی کی تلقین کرتے ہیں، اسی کا ذکر کراتے ہیں، اسی کی مشق کراتے ہیں، یہی تاکید کرتے ہیں کہ اللہ سے اتنی محبت اور اللہ کو اتنا یاد رکھو. اذکر اللہ. میرے بھائی ذکر کا مطلب عربی زبان کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت زبان سے اللہ اللہ کہتا ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن ذکر ایک عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے یاد رکھنے. جب اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، بہت یاد رکھو، بھولو مت. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کھانا کھا رہا ہے تب اللہ کو یاد رکھو، اگر کاروبار کر رہا ہے اللہ کو یاد رکھ، حلال کر رہا ہے حرام کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے اللہ کو یاد رکھ، کس لیے خرید رہا ہے، کس لیے بیچ رہا ہے. حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو یاد کرنے کا حکم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کاروبار چھوڑ دیں، کھانا کمانا چھوڑ دیں اور بس آ کے تصویر لے کے خانقاہ میں پڑ جائیں. یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جيرانه يأتي يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من طلب الدنیا، جو دنیا کو حاصل کر رہا ہے، کیا مطلب دکان چلا رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، کارخانہ چلا رہا ہے، مچھلی پکڑ کر کے بیچتا ہے، کھیتی باڑی کر کے بیچتا ہے، مگر اللہ کو یاد رکھتا ہے. کیا مطلب؟ حلال کماتا ہے، حرام نہیں کماتا. یہ اللہ ہی کو یاد کر کے تو کرتا ہے. اگر اللہ یاد نہیں ہوگا تو حلال حرام سب کمائے گا. اللہ کو یاد رکھتا ہے ایک پیسہ دیتے ہوئے، ایک پیسہ دیتے ہوئے. اللہ کا نبی فرماتا ہے جو دنیا کو کماتا ہے، کیوں؟ حلال کماتا ہے، ڈرتا ہے اللہ سے کہ میں اگر حرام کماؤں گا چاہے دنیا والے نہ جانے مگر اللہ جانتا ہے. تو اللہ کو یاد رکھتا ہے کماتے ہوئے. نیت کیا ہے؟ تعففا عن المسألة، تاکہ مجھے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے مسلمان کو بھی کمانا، اس لیے بچتا ہے کہ مجھے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے اپنے رسول کی زبان.
دوسری کیا نیت ہے؟ سعین التحقق، اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے، تاکہ میں ان پر خرچ کروں، وہ کسی سے بھیک نہ مانگے، پیٹ ان کا بھرا رہے، ان کے پڑھانے میں، ان کے اخلاق کو اچھا بنانے میں، اچھی تربیت دینے میں، اچھے استاد رکھ کر پڑھوانے میں۔ کیوں؟ تاکہ وہ غلط راستے پر نہ چلے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ دونوں نیتیں ٹھیک ہے۔ ایک اور نیت، وَتَعَكُّفًا عَلَى جِينَ، اور جو اس کے پڑوسی ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، غریب ہیں، ان پر مہربانی کرنے کے لیے۔ اللہ خود اپنے ہی گھر آباد نہیں کرتا، اپنے پڑوسیوں کا، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جو دنیا میں کاروبار کر رہا ہے، صبح سے شام تک کاروبار، مگر ہر جگہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، کمانے میں بھی یاد رکھتا ہے، حلال کماتا ہے، حرام نہیں کماتا ہے۔ کیوں کماتا ہے؟ نیت بھی بہت اچھی ہے، تاکہ مجھے کسی کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے۔ اللہ کے نبی نے بھیک مانگنے سے منع فرمایا، میں کسی سے سوال نہ کروں۔ ایک اپنے بچے، اللہ نے مجھے دیے ہیں بچے، بیوی بچے، ان کا حق ہے میرے اوپر، میں جاؤں تو فقیر نہ جاؤں کہ میرے بچوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اتنا کما لوں کہ میں بچوں کو دے کے جاؤں، میرے بچے اپنے پیر پر کھڑے ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالا یتکففون الناس۔ تم اپنے بچوں کو اپنے پیر پر کھڑا ہوا چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ فقیر چھوڑ کر جاؤ، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ اور اس کا رسول صرف نمازی روزے کی نہیں چلتی، دنیا کو بنانے کی، مگر بناؤ اللہ اور اپنے آخرت کے۔ اور تیسری چیز جس کی نیت بہت اچھی ہے، اپنے ہی، صرف اپنی جھولی بھرنے کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ اڑوس پڑوس کے جن سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور اگر رشتہ ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کی فکر کرتا ہے کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی ننگا نہ رہے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا۔ دنیا جو اس طرح کماتا ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جو دنیا کے کمانے میں بھی اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے آئے گا اور اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ارے کوئی تو دنیا کماتا ہے، مگر دنیا کماتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے کماتا ہے۔ کبھی کسی سے کہتا نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ یہ، کیوں؟ مجھے کسی دنیا کے آدمی کو خوش نہیں کرنا ہے، مجھے تو صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے، اور وہ سب کچھ چاہتا ہے۔ تو میرے بھائی، تصوف کی جو لائن ہے وہ اس کے لیے، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اور اتنا یاد کرایا جائے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل کر اللہ کی محبت سب پر غالب آ جائے۔ یہی تصوف کا مقصد ہے۔ خانقاہ اسی لیے بنائی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میں نے بتایا کہ بس یہی کرتا رہے، نہ کمائے، نہ کھائے، نہ دکان چلائے، نہ بچوں کے پیٹ کو بھرنے کا سامان کرے، نہ ان کے جسم کو ڈھانپنے،
نہیں نہیں نہیں، دنیا کرے، کمائے، کھائے، کھلائے، سب کچھ، مگر یہ سب کچھ اپنی دنیا کے لیے نہیں، اپنے اللہ کو راضی رکھے۔ ہر وقت اللہ یاد ہے، زبان اٹھاتا ہے تب، کان لگاتا ہے تب، آنکھ اٹھاتا ہے تب، قدم بڑھاتا ہے تب، ہاتھ اٹھاتا ہے تب، جاگتا ہے تب، سوتا ہے تب، کاروبار کرتا ہے تب، کسی سے محبت کرتا ہے تو، اور کسی سے نفرت کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے تب، صرف اور صرف مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اس شخص کا ایمان کامل ہے، اس شخص کو ایمان کی مٹھاس مل گئی ہے، حلاوت مل گئی ہے۔ من احب للہ وابغض للہ وأعطى لله ومنع لله ذاق طعم الإيمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض اور دشمنی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا، کسی کو نہیں دیا تو اللہ کے لیے نہیں دیا، ہر چیز صبح سے شام تک صرف اللہ کا نبی فرمائے اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ یہ پیدا کیسے ہو؟ پیدا ہوگی کثرت ذکر سے۔ اسی لیے آپ حضرات کے لیے شیخ طریقت ہیں، انہوں نے خانقاہ بنائی ہے، اور اس خانقاہ کا مقصد یہی ہے، جو ہاتھ میں ہاتھ کسی شیخ کے دیتا ہے وہ صرف اسی لیے دیتا ہے کہ مجھ کو اللہ سے محبت کا راستہ مل جائے۔ یہ کثرت ذکر سے ہوتا ہے۔ میں نے جن بزرگوں کے یہاں دیکھا ہے وہ ایسا ہی دیکھا ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں لوگ رہا کرتے تھے، ان کا کام نہ کھانا تھا نہ پینا تھا، اللہ کا ذکر تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ دیوبند کے قرب و جوار میں آبادی کے باہر اس وقت تو آبادی بہت ہو گئی ہے، قبرستانوں میں مسجدیں بنی ہوئی تھی، پتہ نہیں کب کی بنی ہوئی تھی، ٹوٹی پھوٹی، وہاں کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ جن میں کوئی مر جاتا تھا تو جنازہ لے کے جایا کرتے تھے۔ مجھے شکار کا شوق تھا، میں ایئرگن لیے ہوئے گھومتا رہتا تھا۔ میں ان مسجدوں کے پاس سے دن میں گزرتا تھا تو میں اس طرح کرتا تھا کہ اندر سے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ اللہ کی سب میں لگانے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ آدمی سب کچھ چھوڑ کر کے وہاں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتا ہے۔ دارالعلوم کی مسجد ایک نیچے ایک اوپر، میں آخری شب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا کتاب لے کر کے نیچے کی مسجد میں، وہاں ایک بلب جلتا تھا، 5 7 8 10 لڑکے بڑے ہوئے پڑھتے رہتے تھے، میں بھی ان میں تھا۔ میرا ایک بلوچستانی ساتھی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، وہ مجھے آگے جگاتا تھا اور گھر میں اپنے کمرے میں چائے بنا کے رکھتا تھا، میں وضو کر کے وہاں جاتا تھا، ایک پیالی چائے پیتا تھا رات میں تہجد کے وقت، اور وہاں سے اٹھ کر کے میں مسجد چلا جاتا تھا، جا کر کتاب دیکھتا۔ تو میں اوپر کی مسجد میں سنا کرتا تھا، آواز آتی رہتی تھی الا اللہ الا اللہ۔ وہ جو حضرت رحمت اللہ علیہ سے بیعت لوگ ہوا کرتے تھے وہ فارغ ہوتے تھے تب راتوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ کثرت ذکر ہے، اور میں سے لوگ میرے بات حضرت کے مجال ہو گئے۔ کثرت ذکر، اتنا ذکر، اتنا اللہ کو اتنا یاد، اتنا یاد، یہ خانقاہوں میں اپنا وقت لگانے سے ہوتا ہے، کسی شیخ کامل کی تربیت حاصل کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کی محبت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے سے ہوتا ہے۔ حضرت رائے پوری کے یہاں میں گیا ہوں، جب میں پڑھتا تھا
اس وقت وہ پاکستان سے آتے تھے اور اپنے خانقاہ میں رہتے تھے، بلکہ سال بھر رہتے تھے۔ ان کا کمرہ تھا جس میں وہ رہتے تھے، بڑا کمرہ، اور ان کے سدھانے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی چلے جائیے، بلا استثناء نماز کے وقت کے علاوہ، اس چھوٹے کمرے سے اللہ اللہ کی آواز آتی رہتی، اللہ 24 گھنٹے۔ ایک کا ذکر پورا ہو گیا، دوسرا آ کر کے بیٹھ گیا، اس کا ذکر پورا ہو گیا، تیسرا آ کر کبھی 2 بیٹھ گئے، کبھی 3 بیٹھ گئے، مگر ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو افراد کو بنا کر چلے گئے، اب تو وہ لوگ بھی زندہ نہیں ہیں۔ شاید تو کہیں کوئی رہتا ہے جس سے جو گئے تو میں نے حضرت مدنی کو دیکھا ہے، اور حضرت رائے پوری کے دیکھنے والے تو میرے خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، خانقاہوں کی یہ طلب ہے، خانقاہوں کا یہ مقصد ہے۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ شیخ طریقت آپ کو میسر ہے، ہاتھ دیں اور دے کر کے چلے جائیں، یہ بات نہیں ہے۔ کثرت ذکر کرو تو اللہ سے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ جو کرو گے صرف اللہ کے لیے، اور انہی کو قرآن کہتا ہے کہ عقل والے لوگ یہی ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو دنیا عللے تللے کما رہا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جس کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں اور بڑے بڑے گھر ہیں، کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں۔ نہیں، قرآن کہتا ہے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اولو الالباب۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے، اور پھر خود ہی بتاتا ہے عقل مند لوگ وہ نہیں ہے جو دنیا کما رہے ہیں عدل سے۔ تمہارا معیار غلط ہے، تمہاری سمجھ غلط ہے۔ عقل مند لوگ وہ ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے کھڑے چل رہے ہیں تب اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تب اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور جب بستروں پر کروٹیں بدلتے ہیں تب بھی اللہ کو نہیں بھولتے، وہاں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جنہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ اپنے اللہ کو یاد کرنا بنا رکھا ہے، اور کسی وقت اللہ کو نہیں بھولتے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ عقل مند نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عقل مند لوگ ہیں۔ کیونکہ مقصد کا کوئی زندگی کا کوئی مشغلہ نہیں ہے، جو کرتے ہیں قدم بڑھاتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ بستر پر سوتے ہیں تب بھی جلدی سو جاؤں، مجھے آخر میں جلدی اٹھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، تہجد پڑھنے ہیں، یہ سونا بھی عبادت ہے۔ میرے بھائی، خانقاہ ہے بڑی مبارک چیز ہے، اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر، اللہ نے آپ کو شیخ طریقت کیا ہے۔ مقصد خانقاہ کا کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ یہی خانقاہ کا مقصد، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ یہاں بیٹھ کر کے آپ، میں نے کہا کہ ذکر کیجئے، ذکر سیکھیے اور اسے اپنی زندگی کا مشغلہ بنائیے۔ یہ مشغلہ بنانا آپ کا، یہی آپ کے کام آئے گا۔ ورنہ اگر یہ مشغلہ نہ بنا، بلکہ آپ ہفتے میں 1 دن آئے ذکر کر لیا، 15 دن میں آئے ذکر کر لیا،
ایک مہینے میں بیٹھے ذکر کر کے چلے گئے اور کافی سمجھا، میرے بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر العمل ما دیم، سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کے اوپر مداومت ہمیشہ ناغہ نہ ہو، اور اگر ناغہ ہوتا ہے 2 دن کیا 1 دن کا ناغہ ہو گیا، اس عمل کے اندر جو مقصد ہے عمل کا وہ انسان کو حاصل ہو، اس کو سمجھ لیجیے۔ اب آج کل عام طور پر یہ ہے کہ لوگ ذکر کی مجلس میں تو شریک ہو گئے، وہ مجلس ہفتے میں 1 دن ہوتی ہے مثال کے طور پر، جمعہ کے دن، باقی دن غائب۔ بالکل یہ تصوف نہیں ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ ذکر اللہ کا کرنا تو اذکر اللہ ذکرن کثیرن، اللہ کا ذکر کرو اور بہت ذکر کرو، اس کا نام نہیں ہے۔ اس کا نام تو ہے کہ اللہ کا ذکر کرو بغیر ناغے کے کرو، اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ جاگتے سوتے ہر وقت زبان سے اللہ 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 نکلتا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے بعض مجاہدین کو دیکھا ہے، جب ان کی تربیت ہو رہی تھی تو ان کو یہ تلقین تھی کہ 1,25,000 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، 1,25,000 روزانہ وہ تسبیح چلاتے تھے تو ان کی انگلیوں پر زخم ہو جاتے تھے، اتنی تسبیح کریں تو وہ اپنی انگلیوں کے اوپر کپڑا باندھ کر کے اور پھر تسبیح چلایا کرتے تھے۔ انگلی کیا پھرکی جنہیں چلتی تھی انگلی۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ آج اتنی مشق کر لو کہ اگر موت کے وقت تم بے ہوش بھی ہو جاؤ 10 دن 25 دن 50 دن تو بھی تمہاری زبان ذکر سے نہ رکے۔ اللہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ باسن فاس کرایا کرتے تھے، جو سانس اوپر جا رہا ہے اس میں اللہ، جو نیچے ہو اس میں ہو، اللہ اتنا 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 کہ اگر رات کو سوتے ہوئے آنکھ کھلے تو آدمی محسوس کرے کہ میرا ذکر تو چل رہا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اگر آدمی موت سے پہلے 10 دن مہینہ 2 مہینہ 10 مہینہ بے ہوش بھی ہو جائے تب بھی سانس جب تک چل رہا ہے، حالانکہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے مگر سانس وہی اللہ اللہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو گارنٹی مل گئی حسن خاتمہ۔ جو اللہ اللہ کرتے کرتے مر رہا ہے کیسے اس کو حسن خاتمہ نہیں ہوتا اور کیسے ہوتا ہے؟ میرے بھائی یہی خانقاہ ہے، یہی شیخ کا کام ہے، یہی سالک کا فریضہ ہے۔ اس طرح اللہ کا ذکر کرو تب اس خانقاہ کا اور شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مکمل فائدہ ہوگا۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، جس طرح بھی اللہ کا ذکر کرو گے فائدے سے خالی نہیں ہے، مگر جس کو تصوف کہا جاتا ہے، جو تاکید قرآن نے فرمائی ہے اور بڑے بڑے ہمارے اکابر کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ انسان اتنا ذکر کرے، اللہ کو اتنا یاد کرے کہ اللہ کا یاد کرنا اس کے دل اور دماغ اور طبیعت میں رچ جائے، بس جائے، غافل نہ ہو سکے، تب اس ذکر کا فائدہ ہے مکمل فائدہ۔
ورنہ تو اللہ کا نام تو کوئی شخص چلتے پھرتے ایک دفعے بھی اگر زندگی میں لے لیتا ہے اور اللہ اسے قبول کر لے تو یہ بھی رسید ہے کل قیامت کے دن اس کے فائدے سے خالی نہیں ہوگا. میرے بھائی کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے 1 مہینے میں 2 منٹ پر مجھ سے یہ فرمایا تھے نا کہ 1 بجے تک اور 1:30 بجے نماز ہے. جب میرا مطلب میں تو بوڑھا آدمی ہو گیا ہوں مجھ سے صبر نہیں ہوتا ہے. میں صرف حضرت کے حکم کی تعمیل میں آیا ہوں. یہ بوڑھے آدمی پہلے تو میں مدرسہ آیا تھا 4-5 مہینے ہو گئے وہاں پہنچے. پھر اس کے بعد یہ مجھے شرم آئی یہ پہنچ گئے دیوبند اور مجھے اصرار کیا اور مجھے شرم آئی کہ میں منع کروں. میں نے سے کہا کہ آپ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں مجھ سے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب مشکل ہے مگر انہوں نے معاف نہیں کیا. تو میں ان کے حکم کی تعمیل میں آ گیا اور اللہ کا فضل میں پہلے سے اچھا بھی یہ ان کی دعاؤں کی برکت. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے آیا. میں نے جو کچھ اپنے اکابر سے سنا ان کی مجلسوں میں دیکھا اور جو کچھ میرے پاس تھوڑا بہت علم ہے اللہ کی کتاب کا جو کچھ بھی آیا میں نے آپ کے سامنے رکھا. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس خانقاہ کو آباد رکھے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ یہاں ایسے افراد کو پیدا کرتا رہے جو حضرت ہی کی طرح سے اس خانقاہ کو اپنے اکابر کی نقش قدم پر چلاتے ہیں اور حضرت کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. جو سالکین ہیں اور سلوک کے مراحل طے کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ ایسے لوگوں سے اس دنیا کو خالی نہ فرمائے جو اپنی زندگی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے چلائے بلکہ اللہ تعالی بہتر سے بہتر اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے اپنی آخرت کو بنانے والے افراد کو اللہ پیدا فرماتا رہے اور ان جیسے حضرات تلقین سے مجلسوں میں بیٹھنے سے اور تربیت سے اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو پیدا فرماتا رہے. اللہ ہم سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائے اور ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے ذکر کی کثرت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے اپنی محبت عطا فرمائے اور سب کو حسن خاتمہ میں فرمائے.